الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم اس کی معرفت کے لیے اور اپنے دلوں میں اس کی محبت پیدا کرنے کے لیے اسماء الحسنی کے عنوان سے جڑے۔ الحمدللہ یہاں اس مجلس میں 50 سے زائد اسماء الحسنی پہ گفتگو ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ آج اللہ تعالیٰ کا ایک پیارا نام اسماء الحسنی میں سے ایک اہم اسم متین پر ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے ذہنوں میں یہ بات تازہ ہو جانی چاہیے کہ اسماء الحسنی سمجھنا یہ ہماری دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ اسماء الحسنی سمجھنا یوں ہم تصور کریں کہ ایک علمی کام ہے، فکری کام ہے، سمجھ لیں گے تو چل جائے گا، نہ بھی سمجھے تو معاملہ چل جائے گا۔ ہرگز نہیں، اسماء الحسنی بہت اہم چیز ہے، دین کی بنیاد ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: لِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ۔ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے بہلودگی کر رہے ہیں، غفلت برت رہے ہیں، ہم کو سمجھنے کی صحیح کوشش نہیں کر رہے ہیں، ان کو چھوڑ دو، وہ اپنے کیے کا بھگتیں گے۔ اللہ کے پیارے پیارے ناموں کے ذریعے سے اس کو سمجھو، اس کو پکارو، اس سے رشتہ جوڑو۔ پچھلی امتوں کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ان کی گمراہی کی جو بڑی وجہ ہے، کئی وجوہوں میں سے یہ بھی ایک اہم وجہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے، اس کے صفات سے، اس کے اسماء الحسنی سے واقف نہیں تھے۔ کسی کے پاس جلال کا تصور ہے کہ وہ خطرناک ہے، کسی کے پاس جمال کا تصور ہے کہ وہ بڑا نرم ہے، بس آفت الجزر معاف کرنے پر مجبور، نعوذ باللہ۔ جب انسان کے عقیدے میں یہ تحریف اور یہ غلطی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بڑا نرم ہے، معاف کرنا ہی اس کی عادت ہے، معاف کرنا ہی ایک اس کی صفت ہے، تو وہ گناہوں پر جری ہو جاتا ہے۔ جیسے یہودیوں کا مسئلہ ہوا، عیسائیوں کا مسئلہ ہوا کہ اتنا اللہ تعالیٰ جمال کا حامل ہے، ایسا الراحمین ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو سولی پہ چڑھا دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسا عقیدہ انہوں نے بنایا، بعض قوموں نے یہ عقیدہ بنایا کہ اس کے پاس سختی ہے، تو جلال میں رہتا ہے، وہ تباہ کر دیتا ہے، تو انہوں نے وسیلوں کو اپنایا۔ یہاں تک کہ مشرکین مکہ نے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں تجویز کر دی کہ بیٹیاں اپنے باپ کی محبوب ہوتی ہیں، سفارش کرتی ہے تو باپ مان لیتا ہے۔ یہی ہوا ہے، بڑی گمراہیاں داخل ہوتی ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہو،
اس کو گھنٹوں پر قیاس کر دیا جائے، اس کو گیس کر دیا جائے جیسے مخلوق ہے ویسے ہی خالق بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس امت کے اندر یہ غلط فہمی کا پیدا ہو، اس وجہ سے بے شمار مقامات آیتیں ہیں جہاں اسماء الحسنی کا تذکرہ ہوا، سینکڑوں آیتیں ہیں جس کا اختتام، جن کا خاتمہ اللہ تعالیٰ کے کسی ایک نام سے، کسی دو نام سے ہوتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات جمال کو، اپنی صفات جلال کو، اپنی صفات کمال کو سب کا احاطہ کر لیا۔ یہ کمبینیشن اگر صحیح ہے تو پھر عقیدہ جچا تو نہ، اور اللہ سے انسان لگاؤ رہے گا کہ آفت درگزری بھی اسی کے دربار سے ہے، پکڑ بھی اس کی ہے، اور کوئی کسی قسم کی کمی، کسی قسم کا چھوڑ اس کے نظام میں نہیں ہے، کمال بھی اسی کے ساتھ ہے۔ یہ تصور جب بنے گا تو پھر خالق اور مخلوق میں خلوت نہیں کرے گا، مکسر نہیں بنائے گا۔ خالق اور مخلوق کا تو ہر عقیدے میں آپ دیکھتے ہیں خالق اور مخلوق کو ملا دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لہذا یہ اسماء الحسنی بہت ہی اہم چیز ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے تو عبادتوں کا انداز بدل جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے تو اس کی راہ میں خرچ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کے دین کو سینے سے لگانا، اپنانا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لہذا اسماء الحسنی کا اہتمام کرنا، ان کو سننا، سمجھنا۔ ایک ساتھی ہے، ان کو میں دعوت دیتا رہا کروں، یہاں پہ اسماء الحسنی کی نشست ہوتی ہے، آپ مختلف تفسیری مجلسوں میں آتے ہیں، یہاں پہ آئیے۔ تو دو تین بار جب ان کو دعوت دی تو وہ کہنے لگے میں مجھے تصوف سے زیادہ میلان نہیں ہے، تصوف سے زیادہ تعلق۔ میں نے کہا اسماء الحسنی اور تصوف میں کیا تعلق؟ انہوں نے کہا تصوف کی ایک چیز ہے، وہ تصوف کی چیز نہیں ہے بھائی، ایمان کی چیز ہے، عقیدے کی چیز ہے، قرآن فہمی کی چیز ہے۔ یہ غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں آ گئی کہ وہ ذکر کی محفل کی کوئی چیز ہوگی اور بیٹھ کے اس کا ورد ہوگا تو میرا اسے کچھ لینا دینا نہیں، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ ان کو سمجھنا اور ان کا ادراک کرنا، جس کا میں ترجمہ نہیں کر پاتا، ایچ کر لینا، عکس کر لینا، مفہوم پا لینا، عمل کرنا، یہ سب ادراک میں آتا ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان للہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان للہ تسعۃ وتسعین اسما فمن احصاها فقد دخل الجنہ۔ اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہے، جس نے ان کو پا لیا، حاصل کر لیا، ان کو اپنے سینے میں بسا لیا، فقد دخل الجنہ، شیورٹی دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ جنت میں داخل ہو گیا، اب کوئی دیری نہیں رہ گئی، جو جنتی ہے۔ لہذا ایسی مجالس کا اہتمام ہر مسجد میں ہونا چاہیے، اور جو علماء ہیں، ائمہ ہیں، اسکالرز ہیں، وہ آگے بڑھے اور اسماء الحسنی کی تشریح کریں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ بہت سی اللہ تعالیٰ کی صفتوں پہ گفتگو ہو چکی ہے، رحمان پہ، رحیم پہ، احد پہ، صمد پہ، الحی القیوم پر سلسلہ دراز ہو گیا، کئی الفاظ ہو چکے ہیں، اور آج جس لفظ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام اس پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے متین۔ متین کا لفظ یوں تو قرآن مجید میں 3 بار وارد ہوا ہے، لیکن بطور اسم اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے کسی قسم کے طور پر ایک ہی میں وارد ہوا، وہ سورۃ الذاریات میں، جس کی میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کی میں ابھی تھوڑی سی تشریح کر دوں گا۔ 2 اور مقام ہیں، ایک سورۃ الاعراف اور ایک سورۃ القلم۔ یہ 2 مقامات پر بھی متین کا لفظ آیا ہے، لیکن متین کا لفظ ایک دوسرے انداز سے آیا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی صفت کے طور پر آیا، اس کی میں بھی وضاحت کرتا ہوں۔ متین کا ترجمہ آپ اگر دیکھیں گے تو انگلش میں اسٹرانگ سے کر دیا گیا،
اور اردو میں طاقتور سے کر دیا گیا. اچھا یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے قویّن کے لیے بھی, وہ بھی اللہ کی صفت ہے. وہاں بھی ترجمہ آپ دیکھیں گے طاقتور اور انگریزی میں اسٹرانگ. تو القوی المتین یہ دونوں ہمارا کلام کا ہے, حالانکہ عربی زبان انکار کرتی ہے. عربی زبان کا جو مزاج ہے جس پہ اہل عرب متفق ہے کہ دو الگ الگ لفظ ایک ہی معنوں میں کی دلالت کریں گے, کچھ نہ کچھ فرق رہے گا. ابھی الگ بات ہے ہم زیادہ غور نہیں کرتے اور ہم زیادہ تحقیق نہیں کرتے, اسی لیے ہم آپ کو کئی الفاظ کا ترجمہ ایک ہی لفظ سے کر دیتے ہیں. خوفا کا ترجمہ ڈر سے کر دیا خوف, خشیہ کا ترجمہ ڈر سے کر دیا, تقوی کا ترجمہ ڈر سے کر دیا. ہر جگہ ڈرنے کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں, حالانکہ اتقا یا تقوی الگ ہے, خشیہ الگ ہے, فضیع الگ ہے, خوفا الگ ہے. سب کے اپنے اپنے مقاصد ہے, اپنے اپنے مقام پر وہ اپنا مفہوم کرتے ہیں. تو ایسے ہی ابھی کیوں یہ اپنا مفہوم کرتا ہے, مدین اپنا مفہوم کرتا ہے. اور یہ دونوں معنوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا سورۃ الذاریات کی آیت میں, جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ, مجھے ان سے رزق کا سوگات نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو عطیہ دے, اللہ تعالیٰ کے لیے عنایتیں ہوں, چڑھاوے ہوں, اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں. وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ أَن يُطْعِمُونِ, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس بات کا محتاج ہے کہ اس کو کھانا کھلایا جائے. یہ بھی دیکھیے عقیدے کے بگاڑ میں سے بگاڑ ہو جائے تو خداؤں کو کھلایا جاتا ہے, کھلایا جاتا ہے, اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کو جتنا زیادہ کھلاؤ پلاؤ وہ کام بنائیں گے. اللہ تعالیٰ انسانی ضرورتوں سے بہت فعال بلند برتر ہے. اللہ تعالیٰ نے راہ خدا میں جو کچھ خرچ کرنا ہے اس کے سلسلے میں یہ بتایا کہ یہ جو مہینے سے جو مہینے رکھنے پر خرچ ہوگا ثواب ہم دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کسی چیز کی ضرورت نہیں, نہ چڑھانے کی, نہ دولت کی, نہ کھانے کی, نہ پینے کی, کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں. وہ بہت بلند برتر ہے انسانی چیزوں سے. یہاں تک کہ ابھی آپ نے مختلف مقرروں سے یہ کوٹیشن سنا ہوگا قرآن مجید کا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ, کہ قربانی جو دیتے ہیں وہ اللہ کو گوشت کی ضرورت ہے, نہ اللہ کو خون کی ضرورت ہے. بس اللہ تو تمہارے دل کے جذبے کو دیکھتا ہے, قربانی کو دیکھتا ہے, تقوی کو دیکھتا ہے کہ کس محبت کے ساتھ تم نے سیکریفائس کیا ہے, قربانی کی ہے. تو اللہ تعالیٰ انسانی ضرورتوں سے بہت بلند والا ہے. ارشاد فرمایا کہ اصلاً مسئلہ یہ ہے کہ اللہ هو الرزاق, اللہ تعالیٰ رزاق ہے, تم کو رزق دے رہا ہے, تمہاری ضرورتوں کی تکمیل کر رہا ہے. ذو قوتی, جو طاقتور ہے, قوت والا. المتین, اب متین کا ترجمہ کرنا ہے اردو کے اعتبار سے بہت لفظ ڈھونڈنے پڑے گے. متین اور قوی میں جو فرق ہے اس کو ایک عربی مفسر نے بڑے پیارے انداز میں حل کیا. انہوں نے یہ کہا کہ القوی اذا ضعف والمتین اذا عجز, جب کسی چیز میں کمزوری پیدا ہوتی ہے نا تو وہ کمزوری کا جسٹ اپوزٹ قوی ہوتا ہے, طاقت, اسٹرانگ ہونا. اور کہا متین جو ہے وہ متین جب کوئی کسی کام سے مجبور ہو جاتا ہے تو وہ متین نہیں رہا. مجبور نہ ہونا, اپنی طاقت کو نافذ کرنا, یہ ہے متین. ایک حد تک مجھے ایک صاحب کا ترجمہ اچھا لگا. ایک صاحب کیا میرے استاد محترم میں ہو مولانا عبداللہ عباس رضوی صاحب, انہوں نے انگریزی میں قرآن مجید کے الفاظ پہ کام کیا. انہوں نے متین کا ترجمہ کیا سالڈ سے, اسٹرانگ سے نہیں کیا, سالڈ سے. کیسے؟ دیکھیے مثلا ہم یہ کہتے ہیں
کہ یہ سارا بہت طاقتور ہے، اسٹرانگ ہے، مضبوط ہے، اس کے بعد بڑے پہلوان ہیں، اچھے ہیں، طاقتور ہیں. لیکن کوئی ضروری نہیں کہ ہر طاقتور قوت رکھنے والا بڑا گھٹیلا جسم رکھنے والا وہ ذہنی پوزیشن بھی اس کی مضبوط ہو. کوئی پہلوان ہو تو معاف کرنا حفاظت کے ورزش سے نکلنے نہیں دیں گے. اکثر و بیشتر پہلوان ذہنی طور پر کمزور رہتے ہیں، ورزش تو بہت کرتے ہیں، لیکن ذہنی طور پر صحیح ہونا یا اور آگے بڑھ کر معاشی طور پر صحیح ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. تو معنوی اعتبار سے جب کوئی طاقتور ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے، بیچارگی نہیں ہوتی، کمزوری نہیں ہوتی، تب لفظ حدیث استعمال کیا جاتا ہے. اسی لیے سخت زمین کے لیے بھی مطلوب الفاظ استعمال کرتے، گھوڑے کی پیٹھ کے لیے بھی مطلوب الفاظ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کی پیٹھ بیٹھنے والے کے لیے بڑی مضبوط ہوتی ہے، سمجھ کے بیٹھتا ہے، وہ سالڈ ہوتی ہے. اور زمین جو سخت ہو جاتی ہے اور کسی کی محتاج نہیں رہ جاتی ہے تو پھر وہ اس کے اندر ایک متانت پیدا ہوتی ہے. ہم اردو میں متانت کا لفظ ذرا اخلاق کی بلندی کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا ہے اردو کے اعتبار سے، لیکن عربی کے اعتبار سے اس میں گرفتگی ہو، سختی ہو، مختلفی ہو، کمزوری نہ آئے، ایسی کمزوری کہ دوسروں کے محتاج ہونے کی نوبت آئے. یہ اگر کیفیت ہو تو وہ بدی نہیں کہلائے گی. وہ چیز بدی مصیبت ہوتی ہے جبکہ وہ دوسروں کا محتاج نہ ہو، بے معنی کی کیفیت نہ ہو. چنانچہ اب آیت کو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو نہ تمہارے چڑھانے کی ضرورت، نہ کھانا کھلانے کی ضرورت اللہ تعالیٰ کے دربار میں، نہ اس طرح کے نظرانے پھلوں کی شکل میں، کھانوں کی شکل میں پیش کرنے کی ضرورت. ساری ان احتیاجات سے اللہ تعالیٰ بلند جگہ پر ان اللہ هو الرزاق، وہ رزق دینے والا، ذو القوت، طاقتور، اسٹرانگ ہے. اور تم کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ طاقتور ایک پہلو سے ہے. طاقتور صرف اس معنوں میں ہے کہ اس کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں، اس معنوں میں ہے کہ وہ گرفت کرتا ہے تو بڑی طاقت کے ساتھ کرتا ہے. اتنا ہی نہیں ہے، وہ مدین بھی ہے، کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہو. اس کی قوت ایسی ہے، اس کی مضبوطی ایسا سالڈ ہے وہ کہ اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے. وہ تنے تنہا اپنے فیصلوں کو، اپنے نظام کو چلانے کے لیے کافی ہے، دوسروں کی محتاجی کا کوئی اس میں تصور نہیں. یہ بدیل بالکل سالڈ بنا جس میں کسی پہلو سے بھی کمزوری نہ آئے. اب یہ کمزوری جو آتی ہے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے سلسلے میں بہت اچھی بات ارشاد فرمائی جس سے آپ سمجھ سکے طاقت اور کمزوری، طاقت اور کمزوری. اللہ الذی خلقکم من ضعف ومن بعد ضعف قوة، اللہ تعالیٰ نے تم کو بڑا کمزور پیدا کیا ویکنس کے ساتھ، اس کے بعد اس نے تم کو طاقت عنایت فرمائی. اپنے پیروں پر تم کھڑے ہو گئے، دوڑنے لگے، کام کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی، مضبوطی آ گئی، جمع ہو گئے. لیکن فرمایا من بعد قوة ضعف، پھر اس کے بعد تم کا کمزوری کا، ویرانہ سالی کا غلبہ ہوتا ہے، ویکنس آ جاتی ہے. پھر جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، چلنا پھرنا ختم ہوتا ہے، انسان خلیش ہو جاتا ہے، بستر پکڑ لیتا ہے. یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، ایک ناگزیر نظام ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرمایا کہ بنپا دینوں والی ضعفا، اس میں ضعفت بھی پڑھا گیا، ضعفت بھی پڑھا گیا ہے، اور دونوں لفظ صحیح ہے. لیکن ہم جس روایت سے قرآن مجید پڑھتے ہیں امام عاصم کے شاگرد حفص سے، حفص نے ضعفت پڑھا ہے، اس لیے ہم کو ضعفت پڑھنا ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا ضعف کمزوری کو کہتے ہیں، ویکنس کو کہتے ہیں. تو ویکنس کے مقابلے میں کیا پڑھا؟ قوت، طاقت، جس سے قوی لفظ ڈرتا ہے. یہاں بدی کا لفظ نہیں آئے گا کیونکہ انسان جو طاقت حاصل کرتا ہے وہ 100% نہیں، ہر پوزیشن پر، ہر فیلڈ میں، ہر سمت سے نہیں. کوئی جسمانی طور پر طاقتور ہوتا ہے، کوئی ذہنی طور پر طاقتور ہوتا ہے، کوئی معاشی طور پر طاقتور ہوتا ہے. تو طرح طرح سے لوگ طاقتور ہوتے ہیں، اور کسی بھی انسان کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کلی طور پر طاقتور ہے.
ہر طرح سے سامنے رہے، کھاتا پیتا بھی ہے، جسم بھی اچھا ہے، ذہن بھی اچھا ہے، کسی کا کوئی بات نہیں، معلوم کے ساتھ تو مجبوریاں ہیں. بس اللہ کی صفت ہے کہ وہ ذو قوت متین، وہ بنانے والا، اس کی طاقتوری، اس کا کنٹرول، اس کا قابو، اس کی مضبوطی ہر میدان سے، ہر طرح سے ہے. خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے دو باتوں میں متین کا تذکرہ فرمایا. میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا سورۃ الاعراف میں، سورۃ الملک میں، کہ اس سے ہم اندازہ لگا سکیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس کی طاقت ہے، کنٹرول ہے، قابو ہے. سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کا تذکرہ فرمایا کہ بڑی سازشیں کرتے ہیں، مکریات کرتے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، پریشان کرتے ہیں. ضروری ہوگا یہ حدیث کہ آپ چھوڑ دیتے جو اللہ کی اس کتاب کا انکار کر رہے ہیں. اے رسول اللہ فرماتے کریں سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ہم ان کی قریب قدر کریں گے وہاں سے جہاں ان کو بھی تصور بھی سوچ بھی نہیں سکتے. وَأُمْلِي لَهُمْ، یہ مہلت ہے جو ہم کو دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے، رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان جرم کرتے ہی رہنے میں اس کو ہلاک نہیں کرتا، تو مہلت دیتا ہے. جب وہ جرم کا خولے ہو جاتا ہے، عادی ہو جاتا ہے، اور جرم پہ جرم کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کرتا ہے. فرعون کو بھی اس نے مہلت دی، نمرود کو بھی اس نے مہلت دی، ابو جہل ابو لہب کو بھی اس نے مہلت دی. تو یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھاتے اور یہ کہتے کہاں ہے عذاب کا فیصلہ لائیے. میں رسی ڈھیل چھوڑ رہا ہوں، میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، لیکن وہ کام کھول کر سن لے. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ میں کمزور ہوں. ان قیدی متین، میرا فیصلہ بہت مضبوط ہے، چھوڑ کر نہیں رہ سکیں گے جب میرا فیصلہ آئے گا. ان قیدی متین، بے شک میری تدبیر، میرا مراد، میری اسکیم جو رکشا میں نے بنا رکھا ہے، کہاں تک ان کو مہلت دینا، کہاں ان کی پکڑ کر لینی ہے. فرمایا یہ میرا فیصلہ، یہ میری تدبیر اور یہ میرا پلان بہت مضبوط ہے. لازمی بات ہے اس مضبوطی میں طاقت کا تصور نہیں ہے. دیکھیے کوئی جسمانی طاقت پلان میں نہیں ہوتی ہے، اسکیم میں نہیں ہوتی. یہاں مضبوطی کا جو تصور ہے وہ معنوی طاقت ہے، وہ ایسی طاقت کہ یہ جس طاقت کا مشرکین مکہ کو احساس نہیں ہو رہا کہ جب عذاب آئے گا تو ارشاد فرمایا کہ جیسے کوئی چھپ کر نہیں جا پائے گا. یہی سورہ قلم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ امی لوگ منا کے قیمتی بنفسی ہی. یہی جملہ ہے، یہی الفاظ ہے کہ ان مجرموں کو میں ڈھیل دے رہا ہوں، لیکن اس کے معنی یہ نہ لے لو کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں گرفت میں کمزوری ہے. نہیں، میری پکڑ بڑی مضبوط ہے. تو کیا بولوں گا تو پھر یہ ان میں سے کوئی بھی چھوٹ کر نہیں رہ پائے گا. اور پھر حالات میں بتا دیا آگے چلیے جتنے وہ مکاریاں کر رہے تھے اپنی سرداری پر، ان کو غرور اپنے قبیلوں پر، خاندان پہ، اپنی تجارت پر، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جس مال کھائیں ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو تہس نہس کر دیا. ان میں سے اکثر و بیشتر کی موت ایسی ہوئی کہ آخری رسوم ادا نہیں ہو سکے. ابو جہل جنگ بدر میں مارا گیا، کوئی کسی سفر میں مارا گیا، کوئی کسی جنگ میں مارا گیا، اور ایسے ہی گڑے کھول کھول کے اس کی لاش کو چھپا دیا گیا. ارشاد فرماتے ہوئے نہ کہیں گی مدین تمہارا جو دوار ہے نا وہ بہت مضبوط ہے، وہاں سے تم سڑک نہیں سکو گے. جہاں ہمارا فیصلہ نشان ہم نے ٹک کر دیا ہے، جس کے آگے تم کو نہیں جاتا. لہٰذا یہ جب اللہ تعالیٰ کے فیصلے اتنے مضبوط ہیں تو آپ اندازہ لگا لیجیے اس کا نظام، اس کے ذات، اس کی تدبیر کتنی مضبوط ہوگی، کتنی مضبوط ہوگی. اسی چیز پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کی طاقت بے پناہ ہے اور طاقت میں کبھی فطور، کبھی کمزوری نہیں آ سکتی. بے شک اس کے فیصلے بھی بہت مضبوط، اس کی شخصیت بھی، شخصیت اس بارے میں اس کی ذات بھی بہت مضبوط کہ اس کا فیصلہ لاگو ہو کر رہتا ہے، کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا. یہ طاقت یاد رکھیے بہت اچھی چیز ہے.
لیکن اس پر غرور اچھی چیز نہیں ہے. اس اسماء الحسنی کا جو اثر ہماری زندگی کو پڑنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کمزور قسم کے انسانوں کو میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں زیادہ پسند نہیں فرمایا، اپریشیٹ نہیں کیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ المؤمن القوی احب الى اللہ من المؤمن الضعیف. حدیث صحیح ہے کہ طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں زیادہ پسندیدہ ہے بمقابلے کمزور ڈھیلا ڈالا مومن. چلنا نہیں آتا ہے، لوگ بزرگی سمجھتے ہیں کہ لوگ طرف سے پڑھ کے سہارا لے کر اٹھائے حضرت کو لے کر چلے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں بزرگی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں یہ ہے کہ حضرت عمر جیسے ہو، حضرت علی جیسے ہو، ڈیسیشن لینے کے موقف میں ڈٹ جانا اپنے ڈیسیشن میں. لازمی بات ہے، میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ جب کبھی ہم اسماء الحسنی کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم تذکرہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ اسم وہ صفت بدرجہ کمال ہوتی ہے، وہ کمال کے ساتھ ہوتی ہے. اور جب بندوں کے لیے وہ صفت آتی ہے تو وہ کمال کے ساتھ نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کی مدد کے ساتھ اس کا تصور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کچھ آلات دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ ذرائع دیتا ہے جس کے ذریعے سے بندے مومن کو صفت حاصل کر سکتا ہے. جیسے السمیع، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، کمال کے ساتھ ہے، کسی انسٹرومنٹ کی ضرورت نہیں، ٹول کی ضرورت نہیں، ذریعے کی ضرورت نہیں، بندہ بھی سمیع ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بندوں کے سلسلے میں ارشاد فرمایا سورۃ الدہر میں کہ کیا انسان نہیں جانتا وہ کچھ نہیں تھا، ہم نے اس کو پیدا کیا، وجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے بندے کو سمیع بنایا، سنتا ہے لیکن سننے کے لیے محتاج ہے. ایک انسٹرومنٹ دیا اس نے کان کی شکل میں، اس کے اندر جو پردہ ہے، پھر پردے میں لاکھوں چھیدے ہیں، پھر ہر چھید میں سے پرٹیکولر خاص قسم کی ساؤنڈ اندر جاتی ہے، پھر دماغ سے ٹکراتی ہے. اگر اس میں کہیں بھی فالٹ ہو تو پھر بندہ سن نہیں پاتا. تو ہمارے ہم سبھی ہیں لیکن ٹول کے ساتھ، انسٹرومنٹ کے ساتھ، ذریعے کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ سبھی ہے کمال کے ساتھ، اس کو کسی آلے سماعت کی ضرورت نہیں، انسٹرومنٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہ کمال کے ساتھ سنتا ہے. تو لازمی بات ہے اس ڈفرنس کو ذہن میں رکھیے. تو ہم جب قوی اور بدی قرار پائیں گے اس وقت جب کہ ہم بھی اپنے فیصلوں پر اٹل رہے، ثابت قدم رہے. جو ہماری دینداری کا فیصلہ ہوتا ہے، جو تقویٰ ہوتا ہے، جو اسلام عبادت کے تصور ہے، اس پہ ہمیشہ ثابت قدم رہنا، جبے رہنا. ایسا نہ ہو کہ کوئی امید سے دوڑانے تو ہم پیچھے ہٹ جائیں. نہیں، جو صحابہ کا معمول تھا کہ وہ اپنے موقف پہ ڈٹے رہتے تھے اور وہ اپنے موقف پہ ہمیشہ کھڑے رہتے تھے، کوئی وہ پیچھے نہیں ہٹا سکتا تھا. اور اس کی سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ اور سمجھ میں آنے والی مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ڈیسیشن تھا، موقف تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد آیا. بہت عجیب حالات آئے، 3 سال کی خلافت رہی حضرت ابوبکر صدیق کی، لیکن 2 مسئلے ایسے اہم ترین تھے جس میں حضرت صدیق اکبر کا کوئی جواب نہیں. نمبر 1، جیش اسامہ کو بھیجنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو امیر لشکر بنا کر ایک رخ پر بھیجنا طے کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحت خراب ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ وفات ہو گئی. اب تمام اہل مدینہ کی رائے ہوئی کہ نہیں، اس لشکر کو روک دیا جائے کیونکہ مدینے کے حملوں کا اندیشہ ہے. اور حضرت ابوبکر کی طرح رائے تھی کہ میں بھیج کر روکا ہوں، جس کو اللہ کے رسول نے تیار کیا تھا اس کو میں روکوں گا نہیں، میں بولنا ہوگا. لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق نے جیش اسامہ کو جیسے ہی بھیجا، لشکر نکلا مدینہ منورہ سے، تو اطراف و اطراف کے جو یہودی منافقین اور اسلام دشمن عناصر تھے وہ ڈر گئے کہ مدینے سے اتنی بڑی فوج نکل رہی تو اندر کتنی ہوگی، کسی کو ہمت نہیں ہوگی حملے کی. یہ اٹل رہنا، دین پر ثابت قدم بننا. دوسرا فیصلہ کہ یمامہ سے خبر آئی
کہ لوگوں نے کہا کہ ہم زکات اپنی پرسنل دے لیں گے، بیت المال کو نہیں دیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نہیں دیں گے تو ہم اپنا خرچ کر لیں گے۔ حضرت ابو بکر نے کہا بیت المال میں زکات جمع ہوگی، میں زکات لے کر رہوں گا، اور جو نہیں دے گا اس سے جنگ کروں گا۔ حضرت عمر فرماتے آپ مسلمانوں سے جنگ کریں گے؟ کہا ہاں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکات میں اونٹ دیتا تھا، اونٹ کے ساتھ اس کی رسی دیتا تھا، تو میں رسی لے کر چھوڑوں گا، عمر میں نرمی نہیں کروں گا۔ حضرت عمر نے کہا اس سے تو امت میں انتشار پیدا ہو جائے گا، زور سے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا خوار فی الاسلام و جبار فی الجاہلیہ، جاہلی دور میں تو بڑے پہلوان سلما تھے تم، اور مسلمانوں میں نرم پڑ گئے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دین میں کبھی ہو اور ابو بکر زندہ ہے، نہیں کروں۔ لہذا جو کیفیت ہونے والی تھی نا کہ کوئی نماز کا انکار کر دے، کوئی زکات کا انکار کر دے، کوئی حج کا انکار کر دے، وہ کیفیت نہیں ہو سکتی۔ گھبرا گئے لوگ، بالخصوص جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا تھا، دور دراز کے قبیلے تھے، تو پھر ان کے خیر جم کے اسلام میں نہیں، یہ اسلام کامل ہے، کامل رہے گا۔ یہ عقل رہنا اپنے فیصلوں پر، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت متین جو ہے نا اس کا موضوع، اس کی ایک جھلک جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت جھنڈو پیر نہیں اکھڑنا چاہیے تمہارے، حالات جیسے بھی آ جائیں، انارسی ہو جائے، فسادات ہو جائے، موب لنچنگ ہو جائے، یاد رکھو اسلام سے نہ ہٹو تو، کیونکہ تم دنیا کے بندے نہیں ہو، تم جنت کے مسافر ہو۔ جنت تو تمہارے قدم کے بعد رہتی ہے، تم یہاں شہید ہوئے کے بعد جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ لہذا دین کا ثابت قلبی جمے رہنے کی کیفیت یہ اس وقت پیدا ہوگی جب میرے اور آپ کے دل میں یہ عقیدہ پیدا ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے طاقتور ہے اور وہ ہر طرح سے مدد کرنے پر قادر ہے۔ میرے کسی نظرانی کی ضرورت نہیں، میرے کسی ٹیکس ادا کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس کو طاقت ملے، مجھے کوئی پیشکش کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس کو طاقت ملے، وہ متین ہے، قوی ہے، اس کے فیصلے لاگو ہو کر رہیں گے۔ اگر اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مجھے شہید ہونا ہے، مجھے شہید ہو کر ہوگا۔ اگر اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میرا دشمن ہلاک ہونا ہے تو دشمن ہلاک ہوتا رہے گا۔ یہ اعتماد کی ضرورت ہے جو بالخصوص ہندوستان کے ماحول میں مسلمانوں کے اندر پیدا ہو اور ثابت قدم بنے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے یہ اسلام ہو گیا، وہ گیا، جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھتے دیکھتے یہ دھیرے دھیرے بادل چل جائیں گے۔ میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کا ایک ریفلیکشن ہماری زندگی میں پیدا ہو، اور میں عرض کرتا ہوں جیسے وہ رحمان ہے تو ہم بھی مہربان ہوں، وہ معاف کرنے والا، عفو درگزر کرنے والا، وہ غفار ہے، غافر ہے، غفور ہے، تو ہمارے اندر بھی یہ ادا ہو کہ ہم بندوں کو معاف کیا کریں، غلطیوں پر، قصور پر ہم نظر انداز کیا کریں۔ وہ رزاق ہے، رزق دیتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، تو ہمارے اندر بھی صفت ہو کہ ہم بھوکوں کے کھانے پینے کا انتظام کریں، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت افضل اسلام کے اعمال میں شمار کیا۔ پوچھا گیا ایو الاعمال افضل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افشاء السلام و اطعام الطعام و ستر الناس النیام، کہ سلام کرتے رہنا، لوگوں کو کھانا کھلانا اور راتوں میں نماز پڑھنا۔ ظاہر بات ہے یہ رزاقیت کی صفت کی ایک جھلک ہے جو میرے اندر بندگی کے ساتھ، بندہ جو مجبور ہے، مقصور ہے، جو اس کے لیمٹس ہے، حدود ہے، وہ حدود میں ظاہر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی تو لامحدود۔ ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ متین ہے تو پھر ہماری کردار میں یہ متانت آنی چاہیے، یہ مضبوطی آنی چاہیے کہ ہم قول و قرار پر جم جائیں، ایگریمنٹس پر جم جائیں، ہم وعدہ کر لیں تو وعدہ خلافی نہ کریں۔ جو بڑی کمزوری آج کل مسلمانوں کی بن گئی کہ بات بدل دیتے ہیں، ایگریمنٹ توڑ دیتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ یہ کیفیت جو پیدا ہو رہی ہے، اس کیفیت کے پیدا ہونے کا جو سب سے بڑا سبب ہے کہ ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری گرفت کرنے پر کتنا قادر ہے۔ جب میں میرا وعدہ توڑوں گا، وعدہ خلافی کروں گا، جموں کا نہیں، ثابت قدم نہیں ہوگا، عہد و پیمان کی میں پابندی نہیں کروں گا، تو پھر اللہ کی مدد بھی میرے ساتھ نہیں رہے گی۔
اللہ کی توفیق بھی میرے ساتھ نہیں رہے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے کردار پر یہ اثر پڑنا چاہیے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جو عہد و پیمان کر لو تو جمتے ہو اس پر۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ نبھانے کے لیے 3 دن انتظار فرمایا، ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوئے۔ تو ہمارے بازار کرتے تھے، شاپنگ مال یا دکانوں کا تصور نہیں تھا کہ کسی میدان میں تجار آ کے اپنا سامان بیچتے نکل جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد و پیمان ہوا کہ یہ سامان میں اتنی قیمت میں خریدوں گا، تم یہاں رک جاؤ، میں قیمت لے کے گھر سے آتا ہوں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیمت لے کر گھر سے تشریف لائے تو وہ صحابہ کے بیچارے کوئی مجبوری پیش آئی ہوگی، روایت میں ان کا نام ہے، ان کی وضاحت ہے، بس ایک تاجر کی حیثیت سے ان کا تذکرہ آتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متواتر 3 دن کوئی ضرورت پیش آتی ہٹتے وقت پھر آگے کھڑے ہو جاتے۔ تیسرے دن پھر وہ روزہ صرفہ کر دیا، معافی مانگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی معافی کی کیا بات، میں نے وعدہ کیا تھا، وعدہ نبھایا۔ وعدہ نبھانا اور قرار کی پابندی کرنا، عہد و پیمان پہ جمے رہنا، یہ دراصل ہمارے اندر کردار پیدا ہوگا اس وقت جب ہم اللہ کی صفت سے استفادہ کریں گے اور اس کی جھلک میری اور آپ کی زندگی میں پیدا ہوگی۔ تیسری چیز میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اسماء الحسنی یہ ہماری دعاؤں کا ذخیرہ بھی ہے۔ فضرور بہا کہ اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آرامی کو دیہات کے آئے ہوئے کو دعا کرتے ہوئے سنا، مسجد نبوی میں کہہ رہے تھے یا حیّ یا قیوم، اے اللہ جو حیات والا ہے، قیام والا ہے، میری یہ دعا سن لے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اللہ کے ان ناموں کی دعائی دی کہ جو ان ناموں کی دعائی دے کے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ریجیکٹ نہیں کرتا، مسترد نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ اسماء الحسنی حسب موقع حسب ضرورت دعاؤں میں ان کا استعمال ہونا چاہیے۔ رزق مانگ رہا ہو تو رزاق کی دعائی دے، معافی مانگ رہا ہو تو یہ کہے کہ انت غافر الذنب قابل التوب، اللہ کی صفاتوں کا تذکرہ کرے۔ رحمت مانگ رہا ہو تو ارحم الراحمین کہے، اور وسعت مانگ رہا ہو تو یا واسع الملک کہے۔ اور اگر وہ یہ کہتا ہے اللہ مجھے ثابت قدمی دے، اللہ مجھے میدان میں جما دے، اللہ مجھے استقامت عنایت فرمائے، یا القوی المتین کہہ کے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پکارے۔ اسی کو ایک عارف باللہ نے اللہ میں سے ایک صاحب نے اس کو کہا کہ یہی اصل اس میں اعظم ہے، ذرا نازک سی چیز ہے، لیکن انہوں نے کہا مجھے پتہ کیوں ان کا یہ بہت دل کو لگا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہوں اور کوئی خاص غرض سے آپ واضح انداز میں ایک دیوانگی کے ساتھ، بندگی کے ساتھ اللہ کو پکار رہے ہیں، تو اس سچویشن کا جو اسم ہے اللہ کا، وہ نام اگر آپ پکار رہے ہیں تو آپ کو اس میں اعظم مل گیا اور آپ کی دعا قبول ہوگی۔ وہی کہتے ہیں آپ ضروری نہیں اہتمام کریں، لیکن یہ کہ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ فَدْعُوهُ بِهَا، ان کے ذریعے دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ لِلَّهِ اسماء الحسنی فَدْعُوهُ بِهَا، جو اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں ان کے ذریعے سے تم دعاؤں کا اہتمام کرو۔ لہٰذا یہ ہماری دعاؤں کا سرمایہ بھی ہے۔ اور پھر میں یہ بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ اسماء الحسنی جب ہم سمجھیں گے تو قرآن مجید سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں العزیز الحکیم استعمال کیا، کیوں العلیم الخبیر استعمال کیا، کیوں الغفور الرحیم استعمال کیا آیت کے اختتام پر۔ مفسرین کے نزدیک یہ فواصل الآیات کہلاتے ہیں کہ بہت عظیم فن ہے، اس کو علم المناسبہ کہتے ہیں کہ اس میں حسنہ سے، اس میں حسین سے جو جوڑ بدن کا ہے، آیت کا ہے، ٹیکسٹ کا ہے، اس کو سمجھنا، اور اس کو سمجھنے کے بعد پھر آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا، قرآن میں بھی حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ ایک پیچیدہ ہے، نازک فن ہے، لیکن بہرحال ایک بہت بڑی علمی چیز ہے۔ تو میں عرض کرتا رہتا ہوں اسماء الحسنی یہ قرآن فہمی کے لیے بھی بہت ضروری ہے، قرآن فہمی بلکہ قرآنی ذوق
पुरानी मिजाज और पुराने पाक से सरगर्म होना और उसमें डूब जाने की कैफियत उस वक्त तक हासिल नहीं होगी जब तक कि हम अस्माए हुस्ना को न समझे हुए हों। जब तक कि हम अस्माए हुस्ना को न समझे हुए हों, लिहाजा अल्लाह ताला के नामों को समझना एक बड़ी इबादत है, इसकी बड़ी अहमियत है। और इसका सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस मस्जिद में शुरू कर रखा है। इसमें अरबी में तो बड़ी अहम किताबें हैं। इमाम कुरतुबी रहमतुल्लाह अलैहि की किताब बहुत अहम है, जो मुझे मिली तो बस पीडीएफ में मिली, बाजारों में मिलती नहीं। किताबुल अस्मा फी अस्माइल्लाहिल हुस्ना और इल्मी किताबें 400 सफ़हात पर और भी किताबें हैं, लेकिन उर्दू में आम तौर पर जो अस्माए हुस्ना की किताबें वजूद में आई वो ज्यादातर उनका तर्जुमा या एतबार जिक्र को कैसे इस्तेमाल किया जाए, छोटे छोटे रिसाले। मेरे ज़हन में खुद है कि ये अस्माए हुस्ना जिसके पीछे याद रखिए एक साइंस है, पूरी एक साइंस है। अल्लाह ताला रज़्ज़ाक़ है तो साइंटिफिकली आप गौर करते चले जाइए वो रिस्क कैसे देता है, गौर करते चले जाइए किसको किसका रिस्क कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है। यहाँ देखिए समंदर में व्हेल मछली इतनी बड़ी होती, इतनी बड़ी कुंडल कभी कभी आपके मस्जिद के बराबर होती है, लेकिन अल्लाह ताला रज़्ज़ाक़ है तो उसको रिस्क क्या देता है। बड़ी बड़ी मछलियों को काट के वो खाती है, नहीं आप हैरत करेंगे, उठा के तहकीक कर लीजिए समंदर में उंगली भर की मछलियां होती है। वो मछलियां उसकी पसंदीदा ग़िज़ा है जो एक वक्त में एक लुक़मे में 2-3 लाख खाती हो। और रज़्ज़ाक़ है जो इतनी बड़ी मिक़दार में छोटी छोटी मछलियों को पैदा कर रहा है। और भीड़ की भीड़ जब नज़ीर उसके करीब जाती है वो करती है तो मालूम ये हुआ 1 लाख में निकल गया, 1.5 लाख में निकल गया। ये रज़्ज़ाक़ है जो इंतजाम कर रहा है, ये रज़्ज़ाक़ है जो इंतजाम कर रहा है, ये अल्लाह ताला का इंतजाम है। और ये चीज हम तकलीफ के सिलसिले में भी कहते हैं, जानवरों के सिलसिले में कहते हैं कि बहुत से जानवर है जो अपने तौलीदी निज़ाम में बेकसरत बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन बकरी तो 2 बच्चे देती है एक जोड़ में, लेकिन अल्लाह ताला ने उनमें इतनी बरकत दे रखी है, इतनी बरकत रेवड़ चले आते हैं और लोग खरीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं। दूसरी मखलूक में अल्लाह ताला ने मौजूद इसके भी 10 बच्चे देते हैं, 8 बच्चे देते हैं, बरकत नहीं। ये रज़्ज़ाक़ है, हमारे लिए रिस्क का वो इंतजाम कर रहा है। ये उसका एक ऐसा कारखाना है जो सोच के आप हैरान रह जाएंगे। तो इन अस्माए हुस्ना के पीछे एक पूरी साइंस है। अल्लाह ताला ने ज़मीन आसमान को पैदा किया, अल्लाह ताला ने ऊंट को बतौर मिसाल पैदा किया। ये फकरा तो गौर नहीं करते कि नीति के खोली करता कैसे अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया। आप उसके ऊपर गौर कीजिए कैसे अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया। अकल हैरान रह जाएगी कि रेगिस्तान के लिए उससे बेहतर कोई जानवर नहीं हो सकता। उसके आप उसकी खोरों को देखिए, स्पेंच की मानिंद है जो रेत में धंसते नहीं। आप उसकी नाक को देखिए, उसमें इतने बाल है जो रेत को अंदर नहीं जाने देते। पूरी जितनी जानदार मखलूक है उनकी एक पलक होती है, उनकी 2 पलक है, एक ट्रांसपेरेंट पलक है, एक मोटी ये वाली पलक है। तो हम जब आगे चलती है तो वो ट्रांसपेरेंट वाली पलक को बंद कर लेता है, ये पलक खुली रहती है, वो देखता रहता है। क्या अल्लाह ताला की शान, 6 महीने तक उसको पानी की जरूरत नहीं, वो हाथ रख दिया 6 महीने तक उसको ग़िज़ा की जरूरत नहीं। ना ये खालिक है तो किस शान के साथ वो खालिक है, मालिक है तो किस शान के साथ वो मालिक है। ये पूरी साइंस है, इसमें गौर करना चाहिए, तदब्बुर करना चाहिए और दुनिया के सामने हम अल्लाह ताला को वो तारुफ कराएं जो उसके शायान शान है। ये अस्माए हुस्ना के जरिए हो सकता है। दुआओं का सिलसिला रहे और इसके साथ साथ अल्लाह ताला की सिफत का एक मुस्बत असर मेरी और आपकी जिंदगी में हो गया। हम भी लोगों का काम बनाने की कोशिश करें अपनी चादर के मुताबिक, अपनी वसात के मुताबिक। अल्लाह ताला इस हकीकत को समझने की तौफीक दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।